وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و ثناء کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ توبہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرات، ہم سب جانتے ہیں اس وقت ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں۔ ماہ محرم شرعی اعتبار سے بھی، تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ محرم جہاں تک شرعی ناحیے سے اس کی اہمیت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن مہینوں کو اللہ رب العالمین نے حرمت والے قرار دیا۔ اللہ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہیں سال کے 12 مہینے مقرر کیے، اور ان 12 مہینے میں 4 مہینے بڑے حرمت والے قرار دیے۔ وہ یہ ہے ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے بعد رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے اہمیت کے حامل ہیں، بڑے حرمت والے قرار دیے ہیں۔ حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے فرامین کو انجام دیا جائے، ہر طریقے کے نافرمانیوں سے بچا جائے، گناہ کے کاموں سے بچا جائے، اور مہینوں کی طرح یہ مہینہ ہمارا گزرنا نہیں چاہیے۔ اور مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کی تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس مہینے کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہو، ہمارے نام اعمال میں عبادتوں کا پلڑا زیادہ ہو، ہماری عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینوں کو حرمت والے قرار دیا، اور جانتے ہو یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کے شعیرہ میں سے ہے، اور جو انسان اللہ رب العالمین کے شعائر اللہ کا ادب و احترام کرتا ہے اس کے دل کے تقوی کا ثبوت دیا گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو انسان اللہ کے شعائر کا احترام کرتا ہے، وہ شعائر چاہے وہ مہینوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ایام کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مکان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ شہر کے اعتبار سے ہو، اللہ نے مختلف موقعوں پر مختلف مقامات کو، مختلف مہینوں کو، مختلف ایام کو شعائر اللہ قرار دیا۔ اور انسان مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے، مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے ان شعائر اللہ کا ادب و احترام کیا جائے، اور خاص طور پر فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ ان مہینوں میں خاص طور پر اپنے نفس پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت میں مشرکین جو رہا کرتے تھے، مشرکین عام طور پر بات بات پر جھگڑنے کا مزاج، بات بات پر لڑائیوں کا مزاج، جنگ و جدال کا مزاج، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جنگیں ہوا کرتی تھی۔
چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جنگ و جدال ہوا کرتا تھا، اختلاف ہوا کرتا تھا اور لڑنے بھڑنے کا ماحول ہوا کرتا تھا۔ جب ایسے مشرک بھی اس مہینے کا اتنا ادب و احترام کرتے کہ اگر ماہ محرم میں وہ داخل ہو جاتے، چلتی جنگ رک جاتی تھی، چلتی لڑائیاں ختم ہو جاتی تھی، نیام سے نکلی ہوئی تلواریں واپس نیام میں چلے جاتی تھی۔ وہ ادب و احترام ان کے پاس ایسا تھا، مسلمان تو مسلمان، یہ مکے کے کافر لوگ، یہ مکے کے مشرک لوگ جن کو جاہل کہا جاتا ہے، جن کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کہا جاتا ہے، تو یہ سب اس مہینے کا ادب و احترام اتنا اہتمام سے کیا کرتے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے اس مہینے کو حاصل کرنے کے بعد دیگر مہینوں کی طرح نہیں، بلکہ اس مہینے میں کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، کثرت سے روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ شرعی اعتبار سے اس کا اہمیت کا سب سے بڑا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو ہم سب جانتے ہیں، اسلامی سال اسی مہینے سے آغاز ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر اسی مہینے سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور جیسے یہ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم سب کو بے ساختہ صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر جو جو قربانیاں پیش کر کے ہجرت کی، کبھی حبشہ کی ہجرت کی، کبھی مدینے کی ہجرت کی، آپ اس ہجرت کے واقعات کو اللہ رب العالمین ہم سے یہ سنوانا چاہتا ہے اور یاد دلانا چاہتا ہے کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، جس کی تفصیلات ہم گزشتہ جمعہ سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام نے دین کے خاطر، ایمان کے خاطر کیسے کیسے قربانیاں پیش کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوششیں کی گئی۔ اور اس کے بعد تیسرا پہلو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دے کر کہا کہ اللہ کا مہینہ، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ اللہ کا ہے۔ سال کے 12 مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کسی مہینے کو کوئی نہ کوئی جو اہمیت دیتا ہے، اور اسی اعتبار سے محرم کے مہینے کی اللہ نے اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہا یہ میرا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد کہا رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والے روزے ہیں، رمضان کے بعد اگر کسی روزوں کی اہمیت ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت محرم کے مہینے کی ہے۔ ماہ محرم میں رکھے جانے والے روزے رمضان کے بعد سب سے بڑے فضیلت والے قرار دیے گئے، اس لیے ماہ محرم جب آتا ہے تو نوافل روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، یا کم سے کم پیر جمعرات کا روزے کا اہتمام ہو، ایام 20 کا اہتمام ہو، یا کم سے کم جو عاشورہ کا روزہ کہا گیا، 10 محرم کا روزہ کہا گیا، اس روزے کا اہتمام ہونا اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنا، اور اس روزہ رکھ کر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دینا۔ حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ماہ محرم کی جو اہمیت بتائی، ماہ محرم کی جو فضیلت بتائی، وہ شرعی اعتبار سے تمام چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے تاریخی اعتبار سے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو محرم کے حوالے سے، محرم سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم واقعہ، محرم کے حوالے سے بتایا جانے والا ایک عظیم واقعہ، وہ واقعہ ہے جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک انسان جسے فرعون کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو فرعون کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والے اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و ستم سے اسی مہینے کے 10ویں تاریخ کو نجات دلائی۔
وہ فرعون جو طاقت کے نشے میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور کرسی کے نشے میں کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، لوگوں میں یہ نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود ہو۔ وہ عبادتیں کرواتا تھا، فرعون اپنے لیے سجدے کرواتا تھا، فرعون اپنے لیے رکوع کرواتا تھا، فرعون اپنے لیے پرستش کرواتا تھا، یہاں تک کہ ستم بالائے ستم حقوق اللہ کے جو بھی حقوق ہیں وہ اپنے لیے سراپا نسبت کرتا، اور یہاں تک کہ الوہیت کا دعویٰ کیا، ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے جو اسے عارضی اختیارات دیے تھے، اللہ نے اسے عارضی طور پر جو طاقتیں قوتیں سے نوازا تھا، اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مشق ستم بنایا تھا، لوگوں پر مشق ستم بنایا تھا۔ طاقت کے نشے میں وہ کہتا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، لوگوں کیا دیکھتے نہیں مصر کی حکومت کس کے پاس ہے، مصر کا عہدہ کس کے پاس ہے، مصر کا بادشاہ کون ہے، مصر کا شہنشاہ کون ہے، میں ہوں، اور میں ہوں اس لیے تم میری عبادت کرو۔ یہ محل کس کا ہے، یہ نہریں کس کے لیے بہتی ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو میں مصر کا بادشاہ ہوں، چنانچہ میری حکومت ہے، اور میری حکومت کا تقاضا یہ ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حقارت کرتے ہوئے، تنقیص کرتے ہوئے اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتا، اور کہتا ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، یہ موسیٰ بہتر ہے یا میں فرعون بہتر ہوں، اس کے پاس نہ خاندان ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی چھت ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہے، بس یہ اٹھ کر نبی کا دعویٰ کرا اور اس کے بعد رسول ہونے کا ثبوت دیا، اور تمام باتیں جو بتایا اس کے مقابلے میں میں آج میرے پاس بڑی پہچان ہے، آج میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، کیا یہ بہتر ہے کیا میں بہتر ہوں، ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، یہ تمام باتیں کہتا۔ اور اس کے بعد غرور کا نشہ ایسا تھا، طاقت کا نشہ بھی ایسا تھا، اور اس کے بعد ستم بالائے ستم، اللہ پر بھی ظلم کیا اس نے، خدائی کا دعویٰ کر کے اللہ پر بھی ظلم کیا، اور عبادت کے تمام چیزوں کو اپنے طرف نسبت دے کر وہ بھی اللہ پر ظلم کیا، اور اس کے بعد خالق پر جہاں ظلم کیا اس نے مخلوق پر بھی ظلم کیا، مخلوق پر بھی ظلم کیا۔ قرآن نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، فرعون یہ کرتا اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان اور اپنی کرسی بچانے کے لیے، کوئی ایک نجومی نے جو کہہ دیا کہ تیرے ایک بنی اسرائیل کے آدمی کے ہاتھوں تیری حکومت سلطنت ختم ہونے والی ہے، اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنی مملکت کو بچانے کے لیے اس نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ بچوں کو قتل عام کر دیا، بچوں کے سلسلے میں قتل عام کر دیا، ان کے خواتین کو اپنے گھر کے نوکرانیاں بنا لیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے انسانیت میں کہ ماؤں کے گودوں سے بچے چھین کر ان ماؤں کے سامنے بچے کے دو ٹکڑے کرتے جا رہا تھا۔ یہ قتل عام اس نے کیا، یہ نسل کشی اس نے کی۔ قرآن کے حوالے سے یہ قانون اس نے 2 مرتبہ جاری کیا، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں، اور ایک موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے جانے کے بعد یہ تمام بنو اسرائیل کی نسل کو ختم کرنے کے لیے اس نے یہ تمام اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کا قتل عام کیا جائے، بنی اسرائیل کی نسل کشی کیا جائے، بنی اسرائیل کی قوم کو تباہ و برباد کیا جائے، ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے۔ فرعون یہ کام کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کے ظلم سے، اس کی مکاریوں سے، اس کے مظالم سے، اللہ نے اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو بنی اسرائیل کو ان کی آنکھوں کے سامنے اسے تباہ و برباد کرتے ہوئے فرعون کی بربریت سے نجات دلا دی گئی، فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلایا گیا۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، جو انسان اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتا اللہ اسے دنیا میں
नशाना इबरत बना के छोड़ देता है। आप देखेंगे फिरौन को अल्लाह ने रहती दुनिया तक इबरत के तौर पर उसकी लाश को बाकी रखा। फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, हमने इसकी लाश को ऐसे ही उठा कर रख दिया ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए इबरत पाया जाए, इबरतनाक महसूस किया जाए। ये तमाम चीजें आप देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को सख्त नापसंद है जुल्म। जब भी किसी कौम पर जुल्म होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन को जलाल आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गुस्सा आता है। अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने वाले लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन से चैलेंज करने वाले लोग, कौम आद आप देखेंगे, कौम आद अपनी जगह एक मजबूत कौम थी। खुद कुरान ने कहा अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, इस सरजमीन में सबसे बड़ी ताकतवर कौम आद है। इसी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों पर जो जुल्म किया करते थे, वइज़ा बतशुम जब्बारीन, जब कौम के अंदर छोटी छोटी गलतियां पाई जाती, लोग छोटे मोटे गलतियां करते, उन गलतियों को लेकर बड़ा बनाना, उन गलतियों को लेकर तवील देना, उन लोगों के गलतियों को लेकर मशक़ सितम बनाना, बड़ी बड़ी सजाएं देना, बड़ी बड़ी पकड़ मजबूत करना। कुरान ने कहा इनका ऐसा घमंड, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे बढ़कर ताकतवर कौन हो सकता है, हमसे बड़ा ताकत वाला कौन हो सकता है। अल्लाह ने इनके जुल्म को देखकर इनकी वो हालत की, आंधियां भेज कर वो हालत की, कुरान के अल्फाज में कअन्नहुम अअजाज़ु नख़लिन ख़ाविया, ये जब इन पर आंधियां चली तो ऐसे हो गए जैसे कि बड़ा तूफान आने के बाद जो दरख्त होते हैं वो गिर कर पूरा उनका तना गिर कर जो बेयार मददगार हो जाते हैं, ऐसा मालूम हो रहा था कि खोखले तने गिरे हुए। अल्लाह ने इनका यह हाल कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम फिरौन और इनकी जो अंजाम को सामने रखकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को इससे नजात दिलाकर इस फिरौन के वाक़ये से रहती दुनिया तक कई सबक दे गए, रहती दुनिया तक इबरत का पहलू बना दिया, रहती दुनिया तक इंसानों के लिए आगाह रहने के लिए वो तमाम चीजें मुहैया कर दी गई। क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह का कानून है, जुल्म कितना बड़ा भी क्यों ना हो, जालिम कितना ताकतवर भी क्यों ना हो, जालिम कितना कुव्वत वाला भी क्यों ना हो, चाहे वो ताकत के नशे में जुल्म करे, चाहे वो ओहदे के नशे में जुल्म करे, चाहे वो असर रुसूख के जरिए से जुल्म करे, जुल्म होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर इंसानों को ढील देता है, जालिमों को ढील देता है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुल ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। लोगों, जालिमों के जुल्म होते हुए देखकर ये हरगिज़ गुमान मत करो कि अल्लाह क्या नहीं देख रहा है, कि अल्लाह इनको पकड़ने वाला नहीं है, ऐसा मत सोचो। हम जरूर उनके जुल्म को देख रहे हैं। अम्मा यअमलुल ज़ालिमून, इनका जुल्म हमें नजर आ रहा है, इनके जुल्म को हम देख रहे हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, इनको हम मोहलत देते हैं, ताख़ीर करते हैं, जब पकड़ते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अल्लाह जब ऐसे मौके पर दबोचता है, जुल्म के जालिम के जुल्म को ऐसा कुचलता है, ऐसा रगड़ता है कि जालिम हक्का भक्का रह जाएगा। जालिम कितना भी ताकत वाला क्यों ना हो, अल्लाह का कानून है, मजलूम के सामने जालिम को जरूर रुसवा करेगा। जालिम को मरने से पहले अल्लाह जलील करेगा, उसके बाद फिर उसे मौत देगा। मौत से पहले वो जलील होगा, जब तक जलील नहीं होगा तब तक उसे मौत नहीं आएगी, उसे एक दिन जलील होना ही पड़ेगा जालिम को। ये अल्लाह का कानून है। आप देखेंगे यही वो फिरौन जो खुदाई का दावा करने लगा, अल्लाह पर ऐसा जुल्म करने लगा, मखलूक पर जुल्म करने लगा, मस्जिद सितम उसने बनाया, खून रेजी उसने की, बनी इसराइल को हटाने के लिए क्या क्या उसकी कोशिशें हुई। जब बहरे कुलसूम में, जब दरियाए नील में जब वो डुबो दिया गया, समंदर में डुबोया गया,
اور سارے بنی اسرائیل کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں کھڑے ہو کر ساحل پر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ فرعون کا ہر آدمی ڈوب رہا تھا، ہر آدمی ڈوب رہا تھا، اور یہ ذلیل ہوتا ہوا دیکھ کر بنی اسرائیل کے دلوں کو اتنی ٹھنڈک ملی، اتنا سکون ملا کہ ان کے سامنے ایک ظالم ختم ہو رہا ہے، انجام کو پہنچا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو مہلت دیتا ہے، وہ سنبھل جائے، وہ سدھر جائے، اور اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ اس کے بعد کلمہ پڑھنے لگا، آمنت انہ لا الہ الا اللہ، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المفسدین وانا من المسلمین، کہا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو رب موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، بنی اسرائیل کا رب ہے، اس رب پر میں ایمان لاتا ہوں، اور میں مسلمان بنتا ہوں، مسلمان بن کر اس کا ثبوت دیتا ہوں۔ وہ باقاعدہ اپنے زبان سے ثبوت دے رہا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب ایمان لاتا ہے؟ کیا اب کلمہ پڑھتا ہے؟ جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، جب غرغرے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ان کی توبہ وہ توبہ نہیں ہوگی، ان کا کلمہ پڑھنا بے سود ہو جائے گا، بے معنی رہ جائے گا، کلمہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، اللہ رب العالمین جب تک انسان کو غرغرے کی حالت کیفیت نہ ہو جائے، اللہ ہر انسان کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ جب انسان کے موت کے وقت غرغرے کی حالت طاری ہوتی ہے، ایسے وقت میں جب انسان کو موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں اور ان فرشتوں کو دیکھ کر وہ ڈر کر وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو ایسا کلمہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا، اور اسی 10 تاریخ کو فرعون اور اس کی قوم دریائے نیل میں ڈوب کر پوری طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اسی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ یہودیوں میں عام ہوتے گیا، اور سارے لوگ روزہ رکھتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ آنے سے پہلے سارے لوگ اس روزے کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد جب دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کیا بات ہے، تم روزہ کیوں رکھے ہو؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ان کی قوم کو نجات ملی، اس کے شکریہ کے طور پر ہم روزہ رکھتے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا ہم بھی روزہ تو ضرور پہلے سے رکھتے آئے ہیں، عاشورہ کا روزہ، لیکن یہودیوں کی مخالفت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تھا، شریعت کا ایک مزاج تھا، ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت، ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ روزہ رکھنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 کا بھی روزہ رکھوں گا اور 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9 تاریخ کا روزہ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے ہے، 10 کا روزہ وہ عاشورہ کی مناسبت سے ہے۔ یہ 2 روزے میں ضرور رکھوں گا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی مشیت ایسا ہوئی کہ آپ نے وہ روزہ، آپ کی حیات وہاں تک نہیں پہنچی، آپ اس سے پہلے، وہ سال آنے سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، تو اس طرح آپ نے تو وہ روزہ نہیں رکھا، لیکن تمنا نے آپ کی، آپ نے تمنا تو ضرور کی۔ تو اس لیے امت کو پیغام ہے، امت کو پیغام ہے کہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھے، 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی نے 10ویں تاریخ کے روزہ رکھنے کی فضیلت بتائی، احتسب علی اللہ یکفر السنۃ قبلہ، کہا کہ مجھے پورا یقین ہے، پورا امید ہے، اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے پورے 1 سال کے گناہ معاف کرتا، پورے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، ضرور چاہیے کہ ہر انسان اس دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اور اس روزے کے بدلے انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے۔ بد نصیب ہوگا وہ انسان جو یہ
جو موقع پا کر, جو عاشورہ کا موقع ملنے کے باوجود بھی, اس دن کو حاصل کرنے کے باوجود بھی بغیر روزے کے گزار دیا, تو یوں سمجھے کہ اسے کوئی گناہ معاف تو نہیں ہو رہے ہیں. اس لیے امت محمدیہ کو, سارے مسلمانوں کو چاہیے اس دن کا روزہ رکھنے کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. اس روزے کی اہمیت آپ دیکھیں گے, زمانے جاہلیت کے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے, مشرکین بھی روزہ رکھتے تھے, بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتے تھے اور روزہ رکھوانے کی کوشش کرتے تھے. جب بچے روتے ان کو کھلونے دے کر سمجھا کر افطار تک وقت گزارتے اور اس کے بعد ان کا روزہ مکمل کرواتے. مدینے میں آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے, لیکن مدینے سے آنے سے پہلے مکے میں آپ پابندی کے ساتھ یہ روزہ رکھا. پھر جب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے تو اس روزے کی حیثیت سنت کی ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت ہے بول کر چھوڑ دو, بلکہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تاریخی اعتبار سے جیسے کہ میں نے کہا, یہ جو فرعون جو اپنے انجام کو پہنچا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات دلائی, اسی 10 محرم کی تاریخ ہے. اور اسی طرح اس ماہ محرم میں 10 تاریخ کی مناسبت سے تاریخ ایک بڑا سانحہ ہوا, تاریخ ایک بڑا حادثہ ہوا, المناک واقعہ ہوا. وہ ہے کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی, بڑی مظلومیت کی شہادت, بڑے دردمندانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا. اور سیاسی حالات تھے, تاریخ میں مختلف اس کے باتیں آپ کو الگ الگ نظر آئیں گی. یہ شریعت کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو جاننا ضروری ہے اور اس کو حق تک پہنچنا ضروری ہے. یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں ہے. تاریخی حوالے ہیں, تاریخی ناحیے سے آپ دیکھیں گے الگ الگ آپ کو باتیں ملیں گے. لیکن امت مسلمہ میں ایک طرف وہ طبقہ جس کو اس شہادت کا ذمہ دار یزید کو بنا کر یزید پر لعنت بھیجی جاتی ہے, یزید پر اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے, جبکہ یہ بات بھی پوری طرح غلط ہے. اور دوسری طرف یزید کو بعض لوگوں نے رضی اللہ عنہ کا درجہ دینے کی کوشش کی ان کے مقابلے میں, یہ بھی بات غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں یزید ابھی پیدا نہیں ہوا تھا, یزید ابھی پیدا نہیں ہوا تھا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ پیدا ہو اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی کو نبوت تسلیم کرتے ہوئے اور اسلام قبول کرے اور ایک مرتبہ کم سے کم اللہ کے نبی سے ملاقات ہو, ایسے انسان کو صحابی کہا جاتا ہے. یہ سارے چیزیں یزید کے تعلق سے نہیں ہوئی, تو اس طرح اس کو صحابی بولنا بھی غلط ہے اور اس کو پورے واقعے کا, پورے حادثے کا ذمہ دار ٹھہرانا بھی غلط ہے. واقعہ مختصر یہ ہے کہ ہوا کہ دیکھیں گے آپ, اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, پھر اس کے 6 مہینے تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ بنے, اور اس کے بعد ان کے جیتے جی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت سونپ دی, خلافت کا امیدوار بنا دیا. سارے لوگوں نے, اس دور کے سارے لوگوں نے یزید پر بیعت کر لی, یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا. صحابہ بھی اس میں شامل ہیں, سارے صحابہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیا. حالانکہ آپ دیکھیں گے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام میں 20 سال انہوں نے گورنری کی, گورنر تھے, 20 سال کا تجربہ تھا. خلافت وہ بھی 20 سال آپ نے سنبھالے, 40 سال کا تجربہ تھا. آپ نے تجربات کے بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے یزید کو خلیفہ بنانا مناسب سمجھا, یزید کو خلیفہ بنا دیا, نامزد کر دیا, اور اس کے بعد امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یزید خلیفہ بنا, تو سارے صحابہ نے, سارے لوگوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم کیا. 5 صحابہ کرام تھے, یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. وجوہات الگ الگ تھے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ کا اعتراض تھا, اور یہ کون 5؟ اس میں سے 4 بڑے بڑے صحابہ کرام کے اولاد تھے. ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں, عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں,
اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے. یہ 4 صحابہ کرام ہیں. اور اس کے بعد 5ویں حسین رضی اللہ عنہ. انہوں نے خلافت پر، ان کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بیعت نہیں کیا. کیا تھا مسئلہ؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کے موجودگی میں ایک عام انسان کو کیوں منایا جا رہا ہے، ایک عام انسان کو کیوں منایا جا رہا ہے. یہ پہلا ریزن تھا، یہ پہلا سبب تھا. دوسرا سبب آپ دیکھیں گے، یہ جو طریقہ ہے عہدہ دینے کا، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بھی اس کا بیٹا، یہ عہدے چننے کا طریقہ نہیں ہے، یہ خلافت کا طریقہ صحیح نہیں ہے. خلافت اختیار کرنا اور کسے چننا یہ قوم کے ہاتھ میں ہوگا، یہ پبلک کے ہاتھ میں ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا گیا. آپ دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اپنے بیٹے کو نہیں بنایا انہوں نے. عمر بن خطاب اب خلیفہ بنے، اس وقت کے بیٹے کو انہوں نے نہیں بنایا. چاہے عثمان ہو، چاہے کوئی ہو، انتقال کے بعد کسی نے اپنے بیٹے کا نام خلافت کے لیے پیش نہیں کیا. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں ہی خلافت کا امیدوار بنایا اور خلافت پر بیعت ہوئی. سارے لوگوں نے بیعت کر لیا. یہ 5 صحابہ کرام نے یہ 2 سبب کی بنیاد پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کے بعد ان میں سے بعد کے 4 نے، حسین چھوڑ کر رضی اللہ عنہ، 4 بھی بعد انہوں نے بھی خلافت کو تسلیم کر لی. کیوں؟ کہا کہ امت کا اتحاد اصل ضروری ہے، امت میں اتفاق اصل ضروری ہے. اگر ہمارے بیعت نہ کرنے سے اختلافات زیادہ ہو سکتے ہیں، ماحول بگڑ سکتا ہے، جنگ کی نوبت آ سکتی ہے. اس لیے امت کے مصلحت کے تحت، اتحاد و اتفاق کی مصلحت کے تحت یہ 4 صحابہ کرام نے بھی یزید کے خلافت کو تسلیم کر لیا. اب بچے کون؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ان کا ایمان غیرت گوارا نہیں کیا کہ میں ایک ایسے چھوٹے انسان پر اس کی خلافت کو تسلیم کر لوں. چنانچہ زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی گئی، راتوں رات بیعت لینے کی کوشش کی گئی. حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رات میں بیعت نہیں کرتا، میرا ایک مقام ہے معاشرے میں، مدینے میں ہو یا مکے میں ہو، میرا ایک مقام ہے. میں دن کے اجالے میں بیعت کرنے والا ہوں، دن کے اجالے میں بیعت کرنے والا ہوں. چنانچہ ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ راتوں رات حضرت حسین رضی اللہ عنہ سیدھا مکہ واپس آ گئے، مکہ واپس آ گئے. اور اس کے بعد مکے میں رہتے ہی کوفہ سے آپ کو خطوط آنے لگے، کوفہ سے خطوط آنے لگے. کیا خطوط؟ اور ان خط میں کیا مضمون تھا کہ اے حسین رضی اللہ عنہ، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کو ناراض ہے اس بات سے کہ یزید خلیفہ بن چکے ہیں، یزید قابل مستحق نہیں ہے خلافت کا، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ خلافت کے مستحق ہیں، آپ کو خلافت ملنی چاہیے. چنانچہ آپ ہمارے کوفہ آ جاؤ، ہم آپ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنا دیں گے. یہ کئی خطوط آنے لگے، سینکڑوں خطوط آنے لگے، 500-600 خطوط آنے لگے. اور اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکے کے گورنر تھے. کہا کہ حسین مت جاؤ کوفہ، کوفہ خطرے سے خالی نہیں ہے. کوفہ کو، ان کے سارے لوگوں کو آپ نے کس بنیاد پر ان پر بھروسہ کیا ہے؟ پرانی تاریخ دیکھتے نہیں؟ تمہارے والد صاحب کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے باپ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے بڑے بھائی حسن کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے ہی غداریاں کر کے، انہوں نے ہی مخالفت کر کے، انہوں نے جھوٹا ڈھونگ کر کے آپ کے باپ کو مارنے والے ہی کوفہ کے لوگ ہیں، آپ کے بڑے بھائی کو زہر دے کر مارنے والے یہی لوگ ہیں. آپ کس بنیاد پر ان پر بھروسہ کر رہے ہو؟ جانے سے روکا گیا. حسین رضی اللہ عنہ جانے کے لیے تیار ہوئے. کربلا میں تو موت انتظار کر رہی تھی، کربلا میں تو موت ان کو پکار رہی تھی، مقدر کا تو فیصلہ تھا، وہ جانے کے لیے تیار ہوئی. سارے صحابہ نے آ کر روکا، لیکن حسین رضی اللہ عنہ نہیں مانا. یہاں تک کہ صحابہ نے جب جاتے ہوئے معانقہ کرتے ہوئے گلے ملتے ہوئے کہا ہم اس وقت آپ کو مقتول کی حیثیت سے روانہ کر رہے ہیں، ہم آپ کو مقتول کی حیثیت سے روانہ کر رہے ہیں. چنانچہ دوسری ملاقات ہماری نہیں ہو سکتی، ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ حادثات کے درمیان جا رہے ہو.
चुनाचे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने मुनासिब समझा कि अपने किसी रिश्तेदार को कूफा को भेजा, जाओ क्या वहाँ के हालात सही है या गलत है देख कर आओ। कूफा में अगर मुझे लोग वाकई मानों में बैत करने के लिए तैयार है तो मैं आने के लिए तैयार हूँ, अगर उसके बरअक्स है, उसके खिलाफ है, साजिश है तो मैं नहीं जाऊँगा। मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया, उनके भाई थे, उनके भाई रिश्तेदार थे, मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया। जाकर कूफा देखते हैं सारे लोग रातों रात हजरत हुसैन रजी अल्लाह पर बैत कर लिया। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख कर भेजा हुसैन को, कहा अय हुसैन रजी अल्लाह आप आ जाइए, कूफा के हालात अच्छे हैं, कूफा के हालात अच्छे हैं और सारे लोग तैयार हैं आप पर बैत करने के लिए, वो आपके इंतजार में। चुनाचे वो गए और सारे लोग बैत करने लगे, हुसैन रजी अल्लाह पर। यहाँ तक कि मौका ऐसा आया, कूफा के गवर्नर उस वक्त नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु, नौमान बिन बशीर थे, बड़े नर्म मिजाज के थे, गवर्नर थे। इन्होंने देखा कि चोरी चोरी से हजरत हुसैन पर बैत की जा रही है और खलीफा बनाने की तैयारियां की जा रही है। नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु ने वफादारी का सबूत देते हुए यजीद को खत लिखा कि यहाँ के हालात बिगड़ चुके हैं कूफा के, एक तरफ तो आप पर भी बैत कर रहे हैं, एक तरफ तो हुसैन पर भी बैत कर रहे हैं, दोनों तरफ। देखिए मुनाफिक लोग दोनों तरफ अगर फिरने की कोशिश करते हैं, दोनों तरफ रहने की कोशिश करते हैं, वो दो के भी नहीं रह जाते, या तो मुकम्मल यजीद के हो या तो मुकम्मल हुसैन के वफादारी के साथ। इन्होंने यजीद पर भी बैत किया और हुसैन पर भी बैत किया। ये बगावत यजीद को पसंद नहीं आई, चुनांचे यजीद ने बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह बिन जियाद को उठाया और कहा कि कूफा की गवर्नरी तुम संभालो। उबैदुल्लाह बिन जियाद बड़ा खूनरेज इंसान था, बड़ा सफ़ाक इंसान था, और उसके बाद वो बसरा छोड़कर कूफा आया और कूफा की गवर्नरी की सीट पर बैठकर ऐलान कर दिया, सारे लोगों को जमा कर, इन्नी लअरा रूसन क़द अयनअत व हान क़िताफ़ुहा व इन्नी लसाहिबुहा। मुझे मालूम हो रहा है कि यहाँ के कुछ सर पक चुके हैं, जिस तरह दरख्त में फल पक जाता है उस तरह यहाँ सारे लोगों के कुछ ऐसे सर को मैं देख रहा हूँ, उसके सर फलों की तरह पक चुके हैं। जैसा फल पकने के बाद उनकी फसल होना जरूरी है, वैसे मैं एक एक को कत्ल करने के लिए तैयार हूँ। चुनांचे उसने जोश में आया, मुस्लिम बिन अकील को उठाया, कत्ल कर दिया, एक चार लोगों को कत्ल कर दिया और उसने अपना रोब बिठाया। यहाँ तक कि सारे लोग यजीद को डर कर, सारे लोग हुसैन रजी अल्लाह के बैत को कैंसल करके यजीद पर बैत कर ली। निहत्ते हो गए, तन्हा हो गए हुसैन रजी अल्लाह अन्हु। जब उनको घेरा गया, मुहर्रम की 2 तारीख को करबला के मैदान में वो पहुंच गए और ये सारा माजरा देखा। उसके बाद हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने यहाँ की बगावत को देखकर मक्के के जो सहाबा ने जो वसीयत करके नसीहत करके उनको भेजा था मशवरा देकर, वो सारे मशवरे तो याद आ गए। उसके बाद वो जाने के लिए ये तमाम जो मंसूबे को कैंसिल करते हुए, ख़त्म करते हुए, उन्होंने उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास 3 ऑप्शन रखा। कहा कि अब मैं 3 ऑप्शन देता हूँ, कोई एक ऑप्शन आप कबूल करें, या तो मुझे मदीना वापस भेजे, मैं वापस मदीना जाता हूँ, या तो मुझे किसी सरहद पर भेज दे, वहाँ जंग करते मैं वहाँ जिहाद करते करते खत्म हो जाऊंगा, या तो डायरेक्ट मैं अमीर मुआविया के पास जाना चाहता हूँ, डायरेक्ट मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। उबैदुल्लाह बिन, ये सारी जो खबरें, जो ये तमाम मामला हो रहा था कूफा में, इसकी जरा भी खबर यजीद को नहीं है, इसकी जरा भी खबर यजीद को नहीं है। उसने उबैदुल्लाह बिन जियाद ने वही जबरदस्ती की, करबला के मैदान में करना तो यहीं बैठ करो वरना हम आपको कत्ल कर देंगे, वरना हम आपको कत्ल कर देंगे। चोरी और सीना चोरी बहुत हो रही थी, उन्होंने बैत करने को शान के खिलाफ समझते हुए और इसकी धमकी के पर मरगूब होते हुए शान के खिलाफ समझा। चुनांचे वो जंग के लिए तैयार हो गए। 8 मुहर्रम तक यही उनको प्यासा रखा गया। 8 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10 मुहर्रम, 3 दिन तक जंग चलती रही, थोड़ी वक्फे से जंग चलती रही, यहाँ तक कि उबैदुल्लाह बिन जियाद के हुक्म से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया गया और सर तन से जुदा कर दिया गया।
سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس جسد کو، اس جسم کو، تن کو مدینہ بھیجا گیا اور جنت البقیع میں وہ مدفون ہے، اور وہ سر میدان کربلا میں مدفون ہے۔ یہ سارے حالات ہوئے، بات کو یزید کو معلوم ہوا تو یزید نے اس کو کبھی بھی رضامندی کا ثبوت نہیں دیا۔ یزید نے کبھی رضامندی کا ثبوت نہیں دیا۔ تاریخی حوالے بڑے خطرناک ہیں، اس پر جائیں گے، اس پر بحث کرنے لگیں گے، انسان کا ایمان کبھی کبھار صحابہ کے تعلق سے غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ بڑے نازک مسئلے ہیں۔ ہاں اتنی باتوں ضرور ہے، یزید اپنی خلافت میں رہنے کے بعد ان سب سے ایکشن لینا تھا، جو ظالم تھے وہ نہیں لیا۔ اب وہ کیوں نہیں لیا؟ کیا وہ سازشیں تھیں، کیا وہ سیاسی مسائل تھے، کیا وہ سیاسی حکمتیں تھے، وہ تاریخ پر آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال سانحہ ہوا اور 10ویں محرم کو یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی شہادت کو لے کر مارنے والے کون؟ شیعہ ہیں۔ کوفہ کے لوگ کون ہے؟ شیعہ ہیں۔ مارنے والے بھی یہی، رونے والے بھی یہی، مارنے والے بھی یہی، ماتم منانے والے بھی یہی وہ لوگ ہیں۔ پوری تاریخ میں اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے شیعہ، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے شیعہ۔ اس لیے اہل السنہ والجماع کا مضبوط عقیدہ ہے، اسلام کے اندر اگر کوئی دعوے کرنے والے گمراہ فرقے ہیں، اس میں سب سے بدترین جھوٹا فرقہ، گمراہ فرقہ وہ شیعہ کا فرقہ ہے۔ یہ سارے سازشیں کرنے والے، صحابہ کے درمیان کھوڑ ڈالنے والے، ان کی وجہ سے امت مسلمہ کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے نقصان اٹھانے پڑے۔ اس لیے یہ تمام چیزیں منافقوں کی چال رہی ہے۔ منافق جب گھستے ہیں تو پوری طرح گھر کا بیدی لنکا دھائے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے نفاق سے بچنا اور یہ تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ کیا حسین ایک ہی شہادت ہوئی؟ حالانکہ کئی صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کو آپ دیکھیں، حسین تو رضی اللہ عنہ تو اپنا سر کٹا کے شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں گے جسم کا ہر حصہ کٹایا گیا، جسم کا ہر حصہ ان کا کاٹ دیا گیا، ان کا کان کاٹا گیا، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، ان کے پیر کاٹے گئے، ان کی ناک کاٹی گئی، طرح طرح کے ساتھ ان کے ساتھ مسئلہ کیا گیا۔ لیکن پھر بھی ان کے نام سے اگر کوئی ماتم نہیں ہوتا، صرف ان کے ساتھ کیوں؟ سب سے پہلے ماتم تو ہی غلط ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ سوگ منانا 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 3 دن، کم ہو تو اور بھی اچھا ہے۔ صرف ایک بیوی ہے جس کے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کی اجازت دی گئی۔ یہ تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ہمیشہ انصاف کے علمبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم کے ہر چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظلم کے ہر کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حقوق کے ساتھ انصاف اور مخلوق کے حقوق کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔